اس لیے کہ ہمارے دامن خالی ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ایک عمل کیا، اگر وہ بھی آپ نے رد کر دیا تو ہمارا کیا؟ تو مہربانی فرما دیجئے، اس دل کی حالت کو بدل کے رکھ دیجئے، اس دل کو اپنی محبت سے بھر دیجئے. اللہ غیر سے ہمیں نگاہیں ہٹانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم آپ ہی کو چاہتے ہیں، بندے ہیں، انسان ہیں، ہم نسیان کے مریض ہیں، بھول ہو جاتی ہے. مگر مولا ہم آپ سے دور تو نہیں جانا چاہتے، آپ سے پیچھے تو نہیں ہٹنا چاہتے. آپ مہربانی فرما کے ہماری توبہ کو قبول کر لیجیے. اب ذرا سوچئے، بات سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے. بخاری شریف کی روایت، بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، غصہ بہت، ذرا کسی سے جھگڑا ہوتا اس کو قتل کر دیتا تھا. 99 آدمیوں کو قتل کیا. پھر دل میں احساس ہوا میں کس قدر برا ہوں، 99 آدمیوں کو قتل کر چکا، مجھے چاہیے کہ میں توبہ کروں. لو اس نے کسی ایسے عابد سے مسئلہ پوچھ لیا جس کے پاس علم نہیں. جی میں 99 آدمیوں کو قتل کر چکا، میرے لیے توبہ کی کوئی صورت؟ اس نے کہا لو تیرے جیسا بدکار آدمی، ظالم آدمی، جانور انسان، ایسا انسان 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تیری توبہ قبول نہیں ہوتی. ایسی بات اس نے کی کہ اس بندے کا دل ٹوٹا، غصہ آیا. اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر 99 تو پہلے ہیں، 100 سے ہی. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 بندوں کا قاتل. پھر دل میں خیال آیا کہ کام تو برا کیا، کوئی توبہ کی صورت؟ کسی دوسرے بندے سے پوچھا، اس نے کہا ہاں مرنے سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، لیکن وہ جو فلاں بستی ہے نا نصرہ، اس میں اہل علم ہیں، اہل تقوی ہیں، وہاں چلے جاؤ، ان کو جا کر تم اپنی حالت کیفیت بیان کرو، کوئی نہ کوئی وہ تمہیں توبہ کی صورت بتا دیں. اس کے دل میں امید کی گرن پیدا ہوئی. توبہ کی نیت لے کر یہ بستی نصرہ کی طرف چل پڑا. اللہ کی شان، موت کا وقت قریب تھا، ابھی راستے میں تھا، اس کو موت آ گئی. اب جب موت آ گئی تو عذاب کے فرشتے بھی اس کے پاس آئے اور ثواب کے فرشتے بھی آئے. آپس میں ہم کلامی ہوئی. عذاب کے فرشتے کہیں 100 بندوں کا قاتل، اتنا بڑا مجرم ہم جہنم میں لے کے جائیں گے. ثواب والے فرشتے کہیں کہ نہیں، توبہ کی نیت سے چل پڑا. اب فیصلہ کیسے ہو؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوا. رب کریم نے فیصلہ فرمایا کہ تم فاصلے کی پیمائش کر لو. اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جائیں، توبہ والی بستی کے قریب ہے تو ثواب والے فرشتے لے جائیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں آدھا حصہ بنتا تھا نا پورے سفر کا، اس کو وہاں موت آئی تھی اور اس کی لاش اگلے حصے میں گری تھی. لاش جو تھی نا وہ اگلے حصے کی طرف گری. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس طرف کی زمین کو حکم فرما دیا تھا خفیہ طور پر، میرا بندہ توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا، اس کو کر جائے. تو اتنا ڈفرینس نکلا کہ فرشتوں نے پیمائش کی تو دے فاؤنڈ آؤٹ کہ یہ بالکل درمیان کی جو لائن تھی اس کے اوپر یہ پہنچا تھا اور بس اس کی باڈی اگلی طرف آ کر کی. اتنا سا توبہ کے قریب ہونے پر اللہ نے 100 بندوں کے قاتل کے گناہوں کو معاف فرمایا. اللہ اکبر، وہ کتنا کریم پروردگار ہے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ توبہ کرنے والا دل کو تنزیح القلب عن الذنب، گناہوں سے پاک کر لیتا ہے، صاف کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے کہ اے اللہ آج کے بعد آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں. پھر اللہ کی رحمت اس کے لیے جوش مارتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو ہم دعا جو کریں گے اس کے لیے اس نوڈ کا خالی ہونا، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اگر پہلے سے میسج جا رہا ہو نا تو دوسرے میسج کو ویٹنگ پہ لگا دیتے ہیں. ادھر اگر کسی سے محبت کا میسج آپ نے ڈیلیور کیا ہوا ہے
اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کو اور ان باتوں کو ویٹنگ پہ لگا دیتے ہیں، پہلے اس کو کلیئر ہونے دو۔ اب ہم اپنے دلوں میں یہ عہد کریں کہ اللہ ماں سوا کی تمام نفسانی شیطانی شہوانی محبتوں سے ہم نے سچی توبہ کی۔ ہمارے محبوب ایک آپ ہیں، بس آپ ہم پر مہربانی فرما دیجیے۔ نبی علیہ السلام ایک جہاد سے واپس تشریف لا رہے ہیں، ایک ندی کے کنارے، دریا کے کنارے نماز ادا فرمائی۔ جیسے آپ نے نماز ادا فرمائی تو آپ نے امت کے لیے دعا مانگی، تو آپ نے کیا دیکھا؟ ایک چڑیا آئی اور اس نے ریت کے 2-4 ذرے اپنی چونچ میں لیے۔ چڑیا کی چونچ میں کتنے ذرے آتے ہوں گے؟ 2-4۔ اس نے وہ ذرے لیے اور پانی کی طرف اڑ کے چلی گئی، پھر دوبارہ آئی، پھر ریت کے ذرے لیے، پھر پانی کی طرف۔ جب 2-4 دفعہ ایسا ہوا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، یہ چڑیا کیا کر رہی ہے؟ غور فرمایا تو اسے میں جبریل دیکھتا ہوں۔ پوچھا جبرائیل یہ کیا معاملہ؟ عرض کیا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگی ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے یہ معاملہ مجسم حالت میں دکھا دیا۔ کیسے؟ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس چڑیا کی چونچ میں 2-4 ذرے آتے ہیں اور یہ 2-4 ذروں کو دریا کے اندر جا کر جب ڈالتی ہے تو دریا کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ روتے ہیں امت کے گناہوں پر، کوتاہیوں پر، آپ کی امت کے گناہ ریت کے ان 2-4 ذروں کی مانند ہیں اور میری رحمت کا معاملہ اس جاری دریا کی مانند۔ اگر یہ ذرے پانی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، آپ کی امت کے گناہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، میں آپ کو خوش کروں گا، اے میرے محبوب آپ کو راضی کروں گا۔ لیکن اگر اس وقت ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ اے اللہ کے نبی آپ جس کے لیے شفاعت کرنا چاہتے ہیں یہ تو کسی اور کو پوجتا تھا، کسی اور سے محبت کرتا تھا، کسی اور کو دل دیا ہوا تھا، کسی اور کو اس نے دل میں دکھایا ہوا تھا، تو کیا اللہ کے نبی پر شفاعت کرنا ہے؟ اس لیے دل کا قبلہ سیدھا کیجیے، دل کا قبلہ سیدھا کیجیے۔ جب تک دل کا قبلہ سیدھا نہیں ہوگا ہماری نوئیں اٹکی رہے، اس کو سیدھا کر لیجئے، پھر دیکھیے اللہ رب العزت کی رحمت کیسے چھم چھم برستی ہے، اللہ کی رحمت کا معاملہ کیسے جو ہے انسان کے گناہوں کو دھو کے رکھ دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابھی تھوڑی دیر ہم دعا مانگیں گے، بس اس دعا کو اپنی زندگی کا ایک سنہری موقع سمجھ کر مانگیے۔ رمضان المبارک کے آخری لمحات ہیں اور اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہے، لاکھوں انسان جہنم سے بری ہوں گے، اللہ اس فہرست میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے مانگیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ میرے مولا آپ کے بندے آپ کے دروازے پہ حاضر ہیں، کمزور غنی کے دروازے پہ حاضر ہیں، محتاج غنی کے دروازے پہ حاضر ہیں۔ اے کریم آقا، اے اللہ نسل در نسل تیری ذات کے مقروض ہیں ہم۔ اے اللہ ہمارے باپ دادا بھی آپ کے در سے مانگتے رہے، اللہ ہم بھی آپ کے در سے مانگ رہے ہیں، آپ کے نسلی غلام ہیں۔ میرے مولا مہربانی کا معاملہ کر دیجیے،
رحمت فرما دیجیے، اے اللہ گناہوں کو معاف کر دیجیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، میرے مولا مہربانی فرما دیجیے، اے رب کریم ہماری توبہ قبول کر لیجیے، میرے مولا ایک گناہگار جس نے 100 بندوں کو قتل کیا تھا، نصرہ بستی کی طرف چلا تھا، اے میرے مولا ہم نے ہزاروں احکام شریعت کو توڑا، ہم احکام شریعت کے قاتل ہیں، اے اللہ ہم بھی اس بستی نصرہ کی طرف چل کے آئے، بڑی امیدیں لے کے آئے، بڑی تمنا لے کے آئے، اللہ کو منا کے آئیں گے، میرے مولا رحمت فرما دیجیے، ہماری حاضری قبول کر لیجیے، میرے مولا آپ کے یہ بندے من دلہادن شتا وہ قبائل شتا آپ کے دروازے پر حاضر ہیں، اے کریم آقا اپنی رحمت فرما دیجیے، گناہوں کو معاف فرما دیجیے، توبہ قبول کر لیجیے، اعتکاف کو قبول کر لیجیے، روزوں کو قبول کر لیجیے، تلاوت قبول کر لیجیے، تراویح کو قبول کر لیجیے، میرے مولا اپنی رحمت کے ساتھ اس پر ہمیں بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما دیجیے، اے کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرمائیے، جسمانی بیماریوں کو دور فرمائیے، روحانی بیماریوں کو دور فرمائیے، اے کریم آقا اپنی رحمت سے ہمیں ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، رب کریم ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، میرے مولا رمضان المبارک کی یہ آخری لمحات ہیں، مہربانی فرما دیجیے، ہمارا معاملہ آپ کی ایک نگاہ پر موقوف ہے، میرے مولا رحمت کی نظر کر دیجیے، اللہ نظر فرما دیجیے، اے کریم آقا مہربانی کر دیجیے، دل کی جو نیک مرادیں ہیں پوری کر دیجیے، اللہ جو دل کی نیک مرادیں ہیں پوری کر دیجیے، زندگی کے جو دن باقی ہیں اللہ استقامت کے ساتھ شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیجیے، اے اللہ نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے، اے اللہ جس طرح رمضان میں آپ نے شیطان کو دور رکھا، اللہ اپنی رحمت سے آئندہ بھی اس کو ہم سے دور رکھیے، میرے مولا مہربانی فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، اے اللہ آپ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے شیطان کا ان پر داؤ نہیں چلے گا، اللہ ہمیں انہی بندوں میں شامل فرما لیجیے، میرے مولا ہم آپ کا بننا چاہتے ہیں، ہمارا نفس رکاوٹ ہے، ہماری خواہشات رکاوٹ بن جاتی ہیں، اے اللہ اس نفس کی اصلاح فرما دیجیے، اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے، میرے مولا ہماری توبہ قبول کر لیجیے، اے کریم آقا جن لوگوں نے اس دنیا میں یہ دعویٰ کیا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، جنہوں نے شرک کیا ان کے بارے میں بھی آپ نے قرآن مجید میں فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، وہ بھی اگر توبہ کر لیتے استغفار کر لیتے تو میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا، اللہ جن لوگوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بند ہیں، ان کے بارے میں آپ فرماتے ہیں اگر وہ توبہ کر لیتے میں قبول کر لیتا، اللہ یہ آپ کے وہ بندے ہیں جو سجدے میں سر ڈال کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، آپ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، میرے مولا جو کہتے ہیں بل یداہ مبسوطتان، اللہ اپنے ان کھلے ہاتھوں کے ساتھ ہمارا دامن بھر دیجیے، ہماری چولیاں بھر دیجیے، اللہ مہربانی فرما دیجیے، اے کریم آقا رحمتوں کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول کیجیے، اے اللہ اگر ہمارے اعمال قبولیت کے قابل نہیں مگر آپ کا تو یہ محبوب کا فرمان ہے آپ مسافر کی دعا قبول کرتے ہیں، ہم نیک یا برے مسافر تو ضرور ہے، میرے مولا مسافر سے لاج رکھ لیجیے، مسافروں پہ رحمت کی نظر فرما دیجیے، اللہ مسافروں کو رد نہ کیجیے، اے کریم آقا آپ ہی نے قرآن میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ سفید بالوں کا جو لحاظ رکھے وہ قدر کرنا اللہ کو پسند ہے، بالشیبۃ فی الاسلام، میرے مولا گنہگار سے ہی کلمہ پڑھتے پڑھتے بال سفید تو کر بیٹھے ہیں، میرے مولا سفید بالوں کی لاج رکھ لیجیے،
سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے، اللہ رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہمارے اہل خانہ کو بھی نیکی تقوی والی زندگی عطا فرمائیے، اے اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین کے لیے قبول کر دیجئے، رب کریم اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ جن دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، مستورات نے دعاؤں کے پیغام بھیجے، سب کی نیک مرادیں پوری فرما، اے اللہ حقوق العباد میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی تو جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں ان کو ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما، اور اس کے بدلے اللہ قیامت کے دن ان کے حقوق سے سبکدوش فرما، اے اللہ ہمیں سنت کا شہدائی بنا، اپنے ظاہر کو نبی علیہ السلام کی سنتوں سے سجانے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی معرفت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، اے کریم آقا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، رب کریم ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، عید کا کام جہاں بھی ہو رہا ہے جس شکل میں بھی ہو رہا ہے اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما، اے کریم آقا ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا، اے اللہ جو زندگی کے دن باقی ہیں نیکی تقوی پر گزارنے کی توفیق عطا فرما، میرے مولا ہمارے ہاتھ گناہ کے لیے اٹھنا چاہے اٹھے ہاتھوں کو واپس فرما، قدم بڑھنا چاہے بڑھتے قدموں کو واپس فرما، اللہ گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعت کی عزت نصیب فرما، اے کریم آقا مہربانی کا معاملہ فرما، اے اللہ سروں سے بوجھ اتار دیجئے، گناہوں کے بوجھ ہمارے سروں سے اتار دیجئے، ہماری گردنوں کو جہنم سے بری فرما دیجئے، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، رب کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، میرے مولا جہاں تک آواز جا رہی ہے اور جو لوگ آمین کہہ رہے ہیں سب کی نیک مرادیں پوری فرما لیجئے، اے اللہ اس پورے مجمع میں کتنے جو اے اللہ بارش اور سفید بالوں والے لوگ ہیں جو اپنی عمریں گزار بیٹھے، دل سے آ کر بیٹھے، بال سفید ہو گئے، اب اپنے دل کا حال کس کو جا کر کہیں اور بتائیں، آپ تینوں کے بھید جاننے والے ہیں، اے اللہ مہربانی فرما دیجیے، میرے مولا آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں ایک ہی در ہے جہاں سے ملتا ہے، میرے مولا یقین رکھتے ہیں اور اسی امید کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ در کھلے گا، رحمت کا معاملہ ہو جائے گا، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، اپنی محبت عطا کر دیجئے، اپنی محبت کی لذت دے دیجئے، چاشنی دے دیجئے، اپنی محبت سے سینوں کو بھر دیجئے، اپنے چاہنے والوں میں شمار فرما دیجئے، میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، خدمت والے مرد یا گھروں میں جن عورتوں نے کھانے بنائے اللہ ان سب کو اپنی رضا عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، مہربانی کا معاملہ فرما، اے اللہ ماں باپ کے دل میں آپ سے جو تھوڑی سی محبت و رحمت رکھ دی ہے اس کی وجہ سے بچہ کوئی مانگتا ہے ماں باپ اس کی بات کو پورا کر کے خوش ہوتے ہیں، ہم نے کوئی باپ نہیں دیکھا کہ بیٹا مچھلی کا مطالبہ کرے اور جواب میں باپ اس کو سانپ دے دے، بیٹا گڑ کا مطالبہ کرے اور جواب میں پتھر کا روڑا جواب دے دے، جب باپ کے دل میں محبت رہتی تو میرے مولا آپ تو اللہ پروردگار کریم ہے، اکرم الاکرمین ہے، ارحم الراحمین ہے، کیسے ممکن ہے کہ بندے آپ سے معافیاں مانگے اور آپ اپنے بندوں کو معاف نہ فرمائیں، اللہ اپنی شان رحمت کا ظہور فرما دیجئے، کریمی کا ظہور فرما دیجئے، ستاری کا ظہور فرما دیجئے، اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے اور ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائیے، میرے مولا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، دل مانگے عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ ہمارے اعمال کے مطابق نہ دیجئے، اپنی شان کے مطابق دیجئے، اے اللہ حاتم طائی سے ایک سوالی نے 5 دینار مانگے تھے، اس نے 500 دینار دینے کا حکم دیا تھا، پوچھنے والے نے پوچھا 5 دینار کا سوال تھا، کہنے والا مانگنے نے اپنی حیثیت سے مانگا،
دینے والے نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا. اللہ دنیا کے سخی اگر اتنا دیتے ہیں، آپ تو ان سخیوں کے بھی پروردگار ہیں. اے مولا آج خزانوں کے دروازے کھول دیجیے، آج دروازے کھول دیجیے، اللہ کھول دیجیے. اے کریم آقا کھول دیجیے، اے حنان کھول دیجیے، اے منان کھول دیجیے. میرے مولا مہربانی فرما دیجیے، ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیجیے، آئندہ گناہوں سے حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ موت کے وقت کی پریشانی سے بچا لیجیے، جب موت کا وقت آئے کلمے پہ موت عطا فرما دیجیے، اور قیامت کے دن کی ذلت سے بچا لیجیے، رسوائی سے بچا لیجیے. اے اللہ اگرچہ ہم گناہگار اور خطاکار ہیں، دل کی ایک تمنا ہے، بچے باپ کے سامنے دل کی تمنائیں کھول دیا کرتے ہیں اور شرم نہیں محسوس کرتے. اللہ ہم بھی آپ کے سامنے تمنا کو کھول دیتے ہیں. میرے مولا اپنے سب گناہوں کے باوجود، خطاؤں کے باوجود دل کی تمنا یہی ہے کہ جب آپ کے سامنے قیامت کے دن حاضر ہو تو جیسے آپ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. میرے مولا یہ راضیۃ مرضیہ کی سعادت میں نصیب فرما دیجیے. اے اللہ یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرما دینا. اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں عطا فرما دینا، اپنے فضل سے عطا فرما دینا. اے کریم آقا ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دینا. اے کریم آقا امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما. پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما. اللہ مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما. جہاں اللہ لوٹی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما. اے کریم آقا اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا مکالا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ.